السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 18 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، جدہ کے علاقے سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے کہ جنوبی جدہ کے صنعتی علاقے کے ایک کارخانے میں لوہا پگھلانے والی بھٹی کی آگ سے 5 پاکستانی جھلس گئے ہیں۔ ان میں 3 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ جدہ میں ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ ابو زید نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کی 5 ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں، جہاں پہلے سے ہی شہری دفاع کے اہلکار آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ زخمیوں کی ابتدائی مرہم پٹی جائے وقوع پر ہی کر دی گئی، یعنی اسی جگہ پر انہیں فرسٹ ایڈ فراہم کر دی گئی ہے اور پھر انہیں قریبی واقعہ صحت کے ادارے میں یعنی ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اس آگ لگنے کی وجہ کیا ہے، اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں، مگر یہ افسوسناک واقعہ ایک لوہے کے کارخانے میں پیش آیا جہاں لوہے کو پگھلایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے 5 پاکستانی شہری جھلس گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے، اور جو بھی غیر ملکی افراد مملکت میں کام کرتے ہیں اور جو بھی مملکت کے اندر تمام افراد موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم پردیس میں رہ کر اپنے پیاروں کے لیے رزق حلال کمانے آئے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہم تمام افراد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ ہماری فیملیز ہم سے بڑی امیدیں رکھے ہوئے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ مکانات میں کرائے کے مشترکہ معاہدے کا اندراج کرانے والے 1300 افراد کے خلاف کرایہ وقت پر ادا نہ کرنے اور کرائے کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینے پر مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ مکہ المکرمہ ریجن میں 681 مقدمات درج کرائے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں کرایہ داروں سے کرایہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کرائے میں ٹال مٹول کرنے والوں میں ریاض دوسرے نمبر پر آیا ہے، جہاں اس طرح کی کرایہ داروں کی تعداد 300 کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے۔ الشرقیہ کے علاقے میں 127، جازان میں 65 اور القصیم میں 12 کرایہ داروں کے حوالے سے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس حصے میں مدینہ منورہ، بہا، حائل، نجران، عسیر، الجوف اور شمالی حدود کے علاقوں میں بھی کرایہ داروں اور مالک مکانوں کے درمیان جو مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عدالت کے ترجمان نے پچھلے دنوں واضح طور پر اعلامیہ جاری کیا تھا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد اور خاص طور پر جو کہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ لازمی طور پر ایجار نیٹ ورک کے ذریعے اپنے کرائے کی تفصیلات جمع کرائیں، کیونکہ اس طرح سے مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان اگر کسی بھی صورت میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو اس کا مقدمہ عدالت میں سنا جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کا مقدمہ عدالت میں نہیں سنا جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ مملکت میں رہتے ہیں، لازمی طور پر یہاں ملکیت حاصل کرنا ناممکن ہے، لازمی ہر کوئی تقریباً کرائے کے مکان میں ہی رہتا ہے، انہیں چاہیے کہ لازمی ایجار نیٹ ورک جس کے اندراج کی فیس چند 100 ریال ہے اس کو جمع کرا کے اپنے ہزاروں ریال کا جو کرایہ نامہ معاہدہ ہے اس کو مضبوط کریں، اور اس سلسلے میں کوشش کریں کہ اس کا اندراج لازمی ایجار نیٹ ورک پر ہو جائے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ البانیہ کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے شہریوں کو پیشگی ویزا حاصل کرنے کی شرط سے چھوٹ دے دی ہے، یعنی سعودی عرب کا کوئی بھی شہری البانیہ اب بغیر ویزے کے جا سکتا ہے۔ البانیہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ واحد یورپ کے اندر ایک مسلمان ریاست ہے، مسلمان ملک ہے، جس کی 85% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ البانیہ کی مجموعی آبادی تقریباً 30 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے، مگر مسلمان ہونے کی وجہ سے یورپی ممالک نے اسے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، یعنی معاشی طور پر یہ کافی کمزور ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو سعودی عرب کے شہریوں کے لیے ویزے سے فری استثناء جاری کیا ہے، یعنی شرط ختم کی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں ٹورزم کافی زیادہ فروغ پائے گا۔
سعودی شہریوں اور دیگر عرب کنٹریز کے یہاں پر جانے سے کافی معاشی حالات یہاں کے بہتر ہوں گے، کیونکہ جب ٹورسٹ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کافی معاشی لحاظ سے تعاون کرتے ہیں اور کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو خبر آئی ہے کہ سعودی عرب سمیت بہت سارے دیگر ممالک کے شہریوں کو 1 اپریل سے 31 اکتوبر 2019 تک البانیہ کے لیے پیشگی ویزا لینے کی اب ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ بغیر ویزے کے البانیہ میں جا سکتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے ایک خبر آئی ہے کہ مقدس شہر میں محکمہ ٹریفک کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ پہاڑی سرنگ یعنی ٹنل میں گاڑی کے عجیب و غریب انداز میں لہرانے والا واقعہ مکہ المکرمہ کا نہیں بلکہ سلواکیہ کا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک کے عہدیدار نے مزید بتایا ہے کہ سلواکیہ میں بھی یہ واقعہ کافی عرصے پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے ایک بار اس قسم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی تھی اور اس کو سعودی عرب سے متعلق کیا گیا تھا۔ یہ ہم نے اس وقت بھی اس خبر کی تردید کی تھی، لہٰذا سعودی عرب کے اندر محکمہ ٹریفک کافی مستند یعنی کہ کافی فعال انداز میں کام کر رہا ہے اور ایسے تمام افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے جو کہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مکہ المکرمہ سے ایک اور خبر آئی ہے کہ قدیم یعنی اولڈ جدہ روڈ پر گاڑی الٹنے سے ایک شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقدس شہر میں ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا ہے کہ جدہ اولڈ روڈ پر العربیہ کمپنی کے قریب ایک گاڑی کی ٹکر اور اس کے الٹنے پر ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ابتدائی مرہم پٹی کے بعد الظاہرہ ملک عبدالعزیز ہاسپٹل علاج کے لیے داخل کرا دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ کون افراد تھے، ان کی نیشنلٹی کیا ہے، اس بارے میں کوئی مزید اطلاعات نہیں آئی ہیں۔ دوستو، پچھلے کافی دنوں سے وزارت تجارت ایسے تمام افراد جو کہ جعل سازی کا کاروبار کرتے ہیں، ایسے افراد جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں، غیر ملکی افراد کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ اس سلسلے میں ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے تجارتی جعل سازی کی اطلاع دینے والے ایک سعودی شہری کو 50,000 ریال انعام دے دیا ہے۔ شہری نے معروف برانڈ کے نام پر جعلی پرفیوم فروخت کرنے والے ایک گودام کی نشاندہی کی تھی۔ گودام میں مقامی طور پر تیار کیے جانے والے جعلی پرفیوموں کی بوتلوں پر معروف برانڈ کے لیبل چسپاں کیے جا رہے تھے، جس پر وزارت تجارت نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے تمام مٹیریل اپنا ضبط کر لیا ہے اور اس گودام کو سیل کر کے اس کے مالک کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے، اور جس شخص نے اس کی نشاندہی کی تھی، یعنی یہ بتایا تھا کہ یہاں پر اس طرح کا کاروبار جعلی انداز میں ہو رہا ہے، اس کو 50,000 ریال کا انعام دیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ وزارت تجارت نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اس بارے میں واضح طور پر کہا ہے کہ اگر وہ ایسے افراد کی نشاندہی کریں گے جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکی افراد کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی جعل سازی کر رہے ہیں، تو ان کو 30% جو رقم وہاں سے ان پہ جرمانہ ہوگا اس کا انعام دیا جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں انہوں نے 1900 اپنا ہیلپ لائن نمبر بھی شو کیا ہے۔ جو بھی ثبوت کے ساتھ اس طرح کی کوئی اطلاع ان کو دے گا، اس کو 30% جو جرمانہ ان افراد کے خلاف کیا جائے گا جو کہ جعل سازی کے زمرے میں پکڑے جائیں گے، وہ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ دوستو، UAE سے ایک عجیب و غریب خبر آئی ہے کہ 1200 ٹریفک خلاف ورزیوں کرنے والے ایک مقامی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس شخص نے اتنی زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی تھیں کہ اس پر 11,60,000 درہم کے جرمانے ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں مزید جو بتایا گیا ہے کہ 32 سالہ اماراتی نوجوان نے ٹریفک خلاف ورزیوں کی انتہا کر دی تھی۔ وہ گاڑی کو بغیر لائسنس کے اور استمارے کے سڑکوں پر دوڑاتا پھر رہا تھا، جس کے بعد اس پر 1200 جرمانے عائد ہو چکے تھے، جس کی مالیت 11,60,000 درہم بنتی ہے۔ اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں موسم کے بارے میں، کیونکہ موسم ہماری روزمرہ کی زندگی کے اوپر کافی اثر انداز ہوتا ہے۔
اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ریاض ریجن کے ساتھ ساتھ مکہ، مدینہ، نجران اور ایسٹرن علاقوں کے اندر کافی زیادہ تیز ہوائیں چلیں گی، جس کی وجہ سے گرد و غبار کا طوفان آئے گا۔ اس سلسلے میں وہ تمام افراد جو کہ ڈرائیونگ کریں گے اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو سانس کا کچھ مرض ہے، وہ احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ اس کے علاوہ باہا، طائف، جازان اور اس طرح کے اسیر ریجن کے اندر کافی علاقوں کے اندر بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے، لہٰذا یہاں پر بھی تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔